تین کبیرہ گناہ وہ ہیں جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے سورہ نساء میں بھی، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، تو بڑے بڑے گناہ وہ کون سے ہیں کہ جن سے اگر تم باز رہو تو باقی چھوٹے گناہ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف بھی کرتا رہے گا۔ اور ان میں سے سب سے بڑا تو 2 مرتبہ فرمایا شرک، اور شرک کے بعد پھر قتل ناحق اور پھر زنا، یہ 3 ہیں۔ قتل ناحق سے بھی در حقیقت تمدن کی جڑ کٹ جاتی ہے، اور زنا سے تمدن جو ہے وہ سڈاس بن جاتا ہے، پھر اس کے اندر گندگی ہو جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ 3 چیزیں یہاں بیان کی جا رہی ہیں۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، وہ لوگ کہ جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو۔ ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، نہ ہی قتل کرتے ہیں کسی جان کو جس کو کہ اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ۔ قتل کے بدلے قتل والا معاملہ ہے، یا مرتد کا قتل ہے، یا زانی شادی شدہ کا رجم ہے، جو بھی ہے۔ ولا یزنون، نہ وہ زنا کرتے ہیں۔ ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، اور جو کوئی بھی یہ کام کرے گا وہ اس کی پاداش کو پکڑ کر اس کو جو ہے اس حاصل کر کے رہے گا، یعنی لازماً اس کی سزا اس کو مل کر رہے گی۔ یلقى اثاما یضاعف له العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کا عذاب دگنا کر دیا جائے گا۔ یہ آیت اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ منکرین حدیث نے بہت شور مچایا ہوا ہے کہ قرآن مجید میں کہیں عذاب قبر کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، صراحتاً واقعتاً نہیں ہے، احادیث میں بہت تفصیل ہے، لیکن یہ کہ یہ مقام ایسا ہے کہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ قیامت کے دن سے پہلے بھی عذاب ہے۔ یضاعف له العذاب یوم القیامہ، دگنا کیا جائے گا ان کے لیے عذاب قیامت کے دن۔ اس کا مطلب ہے کہ عالم برزخ میں بھی ان کے لیے عذاب ہے۔ اور جو فرمایا گیا ہے کہ یہ جو قبر کا گڑھا ہے یا یہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، اور یا جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، اور یا تو وہاں ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے جنت کی جہاں سے ٹھنڈی ہوائیں اور خوشبوئیں آتی رہتی ہیں، اور یا یہ کہ کھڑکی کھول دی جاتی ہے جہنم کی طرف جس سے آگ کی لپٹ اور گرمی جو ہے اور لو جو ہے وہ آتی رہتی ہے۔ یضاعف له العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے لیے عذاب دگنا کر دیا جائے گا۔ ویخلد فیہ مہانا، اور پھر وہ رہے گا اس عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ۔ الا من تاب، ہاں استثناء ہے، استثناء یہ ہے من تابہ، جو جس نے توبہ کر لی دنیا ہی کے اندر موت کے آنے سے پہلے ما لم یغرغر۔ الا من تاب و آمن، اور ایمان لایا۔ گویا کہ جو شخص اس قسم کے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے چاہے وہ قانوناً کافر نہ ہو، حقیقتاً وہ کافر ہو جاتا ہے، ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے، لہذا توبہ گویا کہ اثر نو ایمان لانے کے مترادف ہے۔ الا من تاب و آمن وعمل عملا صالحا، اور وہ پھر عمل کرے نیک، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔